Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے۔ جب پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد حسب معمول آپ نے خطاب فرمایا، اور جب آپ خطاب سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایک ایسی نئی چیز دیکھی جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ پھر میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ بدبخت ہے، کمبخت ہے وہ شخص، بدقسمت ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، یا کہ ماں یا باپ کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کرا کر جنت اپنے لیے واجب نہ کرا لی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص، کمبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجی۔ میں نے کہا آمین۔ عزیز ساتھیو، ان تینوں باتوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر آمین کہا، ہمارے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رمضان کا مہینہ تو آتا ہی انسان کی مغفرت کے لیے، اہل ایمان کی مغفرت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا، سمجھ لیجئے۔ اس کا دوسرا اشرہ یہ مغفرت ہے۔ تیسرے اشرے کو اتقن من النار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کی آگ سے اپنے بندوں کو آزاد کر دے، خلاصی، ان کی گردنیں جو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی۔ یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اتنی بے پایا ہیں، اللہ تعالیٰ کا اجر اتنا بے پایا ہے کہ ایک نفل کام پر فرض کا ثواب ہے اور ایک فرض کام پر 70 فرض کا اجر، یہ اور کہاں ملتا ہے؟ نیکیاں کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں ایٹماسفیئر بن جاتا ہے، ایک جس کو کہہ لیجیے آپ ایک ماحول اور ایک آب و ہوا ایسی ہوتی ہے اس میں کہ آپ دیکھیں گے کہ نیکیاں کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی ہم نیکیاں نہ کریں، ایک ماحول ہوتا ہے، نماز کا ماحول بن جاتا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، سحر خیزی صبح اٹھنا آسان، اس لیے کہ سحری کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تراویح کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہے۔ تو اتنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے پایا ہے اس میں، یعنی آپ مانگے اور اللہ عطا فرما دے۔ جس طرح کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ دعائیں جلدی قبول کرتا ہے، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں جلدی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اب بچا کیا ہے کہ انسان اپنی مغفرت نہ کرا لے؟ تو جو شخص اپنی مغفرت نہ کرائے تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور کمبخت اور بدقسمت کون ہوگا؟ اور پھر آپ دیکھیں دوسرے اس میں کہ ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، یا ماں یا باپ کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور انسان اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا؟ یہ تو جس کو کہتے ہیں کہ جنت انسان کوڑیوں کے مول حاصل کر لے، ایسا معاملہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا۔ لیکن ہم ماں باپ کو خاص طور سے اس وقت جب وہ بڑھاپے کی حالت ہوتے ہیں ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ تو اس معاملے میں پھر بھی دیگر اقوام سے غنیمت ہے، لیکن آج کل ہمارے یہاں بھی یہ بیماری عام ہے کہ والدین کو جو ہے وہ ہم ایک دم سائیڈ لائن کر دیتے ہیں اور وہ بیچارے جو ہے وہ الگ تھلگ پڑے رہتے ہیں، کسی اس کے نہیں، ہم ان کو اپنی کسی ایکٹیویٹی یا کسی اس میں شامل بھی نہیں کرتے۔
تو ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح وہ دعا اللہ تعالیٰ نے جو سکھائی ہے ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ بچپن میں پالا تھا۔ تو جس طرح ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں اور ایک محبت سے کرتے ہیں، ایک جذبات سے کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے، اور نہ دن کو دن سمجھتے ہیں نہ رات کو رات سمجھتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے وہ نہ دن کو دن سمجھنا چاہیے نہ رات کو رات سمجھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے خاص طور سے، اس میں جب وہ غار میں 3 اشخاص سفر کرتے ہیں اور ایک بارش کا طوفان آتا ہے تو وہ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اتفاق سے جو ایک بڑا سا پتھر جو ہے غار کے دہانے پر آ جاتا ہے اور وہ اس میں قید ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر وہ اپنی اپنی دعائیں جو نیک اعمال تھے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں ایک شخص نے کہا تھا کہ میرے بیوی بچے اور بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چراتا تھا اور روز رات کو جو ہے وہ دودھ لا کر اپنے والدین کو پلاتا تھا، اپنے بیوی بچوں کی اس سے پرورش کرتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہو گئی آنے میں اور میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ میں جب بکریوں کا دودھ دو کر لے کر آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سڑانے کھڑا رہا، ان کو میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے آرام میں خلل پڑے گا۔ میں رات بھر کھڑا رہا، پھر جب وہ جاگے تو میں نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی بندے کی، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے اس عمل کے توسط سے دعا مانگی تو پتھر جو ہے وہ غار کے دہانے سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اسی طرح باقی 2 لوگوں نے بھی مانگی۔ تو آپ دیکھیں بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کی خدمت، اس عمل کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو یہ ہر امتی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہادی اور رہبر اور رہنما بن کر آئے تھے، جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان پر ہم سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی سلام بھیجو۔ سوال ہے کہ ہم پھر یہ کنجوسی اور بخل کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم سلام بھیجتے ہیں اللہ کے رسول پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کچھ بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو اللہ نے پہلے سے بلند کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہم درود اللہ کے رسول پر بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہو۔ اس ذات گرامی کے ساتھ جو جڑ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کا نام جو ہے وہ اس کا بیڑا آپ سمجھے پار ہو جاتا ہے، اس کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جس کی ذات جڑ جاتی ہے اس کی ذات بھی جو ہے عظمت والی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں فرمائی، رمضان کو پایا مغفرت نہ کرائی، بوڑھے والدین کو پایا مغفرت نہ کرائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سامنے لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا۔ یہ بدقسمت اور محروم القسمت لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مہینے میں مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اللہ تعالیٰ ان سب چیز سے مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ Oh Ramadan, oh Ramadan.